بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ولاگ کے اندر ایک ہارٹ رینچنگ، ایک بہت ہی افسوسناک قسم کا واقعہ، اس کے بعد یقین مانیے بہت سارے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں، بہت سارے خدشات جو ہیں وہ تاثر جو ہے وہ مزید زور پکڑتا جا رہا ہے۔ خبر کچھ اس قسم کی ہے کہ باجوڑ کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 8 اور صوبائی اسمبلی کے حلقے PK 22 سے امیدوار ریحان زیب خان فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ باجوڑ پولیس کے مطابق ریحان زیب الیکشن مہم کے سلسلے میں صدیق آباد پھاٹک پر موجود تھے۔ نامعلوم افراد آئے، فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے، وہاں سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ریحان ایک نظریاتی کارکن تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت سارے ایونٹس کے اوپر آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، کوریج میں آپ نے دیکھا ہوگا، کسی فوٹو میں، عمران خان صاحب کے ساتھ ویڈیوز کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر ریحان کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ ریحان باقاعدہ نظریاتی کارکن یا جو باغی ہوتے ہیں وہ تھے۔ ابھی ریسنٹلی جو ٹکٹس دیے گئے اس کے اندر بھی ریحان باغی تھے، ریحان خوش نہیں تھے ان ٹکٹ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ریحان باجوڑ سے آزاد حیثیت سے وداؤٹ پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، اور وہ اپنا ایک لمبی چوڑی تحریر لکھی تھی انہوں نے کہ جناب والا، جس طرح عمران خان نے پرویز خٹک اور محمود خان کو بادشاہ بنائے رکھا، اور پھر کیسے ان لوگوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا کھونپا اور کیسے غداری کی، ایسے ہی دو خاندانوں کو 5 ٹکٹ بانٹ دیے گئے ہیں یہاں سے۔ اور انہوں نے اینڈ میں صرف 2 شرطیں رکھی تھی۔ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنے نامینیشن پیپرز جو ہے وہ واپس لینے پہ راضی ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ وہ دونوں شرطیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی شرط وہ رکھتے تھے جناب سامنے کہ بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی یا شیر افضل مروت صاحب اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ کیا خان صاحب نے ہی باجوڑ کے ان 2 خاندانوں میں 5 ٹکٹ بانٹنے کا کہا ہے؟ یہ بہت سارے ریزرویشن ورکرز کے نظریاتی لوگوں کی بہت سارے ٹکٹس کے اوپر آتی رہی ہے۔ آگے اگلی وہ شرط یہ رکھتے ہیں، باجوڑ میں جن جن کو ٹکٹس ملے ہیں وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر باجوڑ کے نوجوانوں کے ساتھ یہ عہد کرے کہ سیٹس جیتنے کے بعد ہم خان صاحب کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے اور نہ کسی سازش یا فارورڈ بلاک کا حصہ بنیں گے۔ یہ 2 شرائط رکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ دونوں شرائط پوری کر دی جائیں اور میں اپنے آزاد نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ واپس لے لوں گا۔ کہانی یہاں پر یہ نہیں ہے، ایک سانحہ ہوا ہے، ایک نوجوان شخص، ایک ہوپ اپنے خاندان کی، اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پچھلے چند گھنٹوں کے اندر 4 واقعات مختلف مقامات سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ چمن میں ANP کے رہنما ظہور احمد فائرنگ سے شہید ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کے گھر کے کارکن کے گھر پر بم دھماکہ، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ باجوڑ سے یہ PTI کے ایک نوجوان جو ہیں ریحان زیب آ جاتے ہیں، یہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ سبی میں ٹریفک اہلکار پر دستی بم کا حملہ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے الیکشن سے چند دن قبل۔ میں اس الیکشن کو لے کر ہمیشہ سے بہت کنسرن رہا ہوں، کاز بہت سارے سیریس کوارٹرز جو ہیں وہ سیکیورٹی صورتحال جو ہے اس کو لے کر رپورٹ کرتے رہے، پہلے بھی کہتے رہے کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ اب اس میں ایک اینگل اور ہے، اس ٹائم کے اوپر ریحان زیب کے مرڈر کے بعد، اس قتل کے بعد پورا باجوڑ اس ٹائم کے اوپر سراپا احتجاج ہے۔ پورے کا پورا باجوڑ اس ٹائم سڑکوں پر نکلا ہوا ہے۔ اس کے والد کی فوٹیجز آ رہی ہیں، وہ دیکھ کر آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت کے اوپر کیا آہوزار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے فکس مائی مین، کہ میرے بچے کو، میرے بیٹے کو ٹھیک کر کے مجھے واپس کرو، اور وہ بچہ دنیا سے جا چکا ہوا ہے۔ اسی قسم کے مناظر اور بھی جگہوں سے آ رہے ہیں۔ اب کیا ان موجودہ صورتحال کے اندر آپ کتنی بھی سیکیورٹی ٹائٹ رکھ لیجئے، کتنی بھی سیکیورٹی ٹائٹ کر لیجئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑے پرسکون طریقے سے پاکستان کے اندر الیکشن ہو جائیں گے 8 فروری کے؟ میری دعا ہے، جمہور پسند ہوتے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک کرے یہ اتنے ہی پرسکون طریقے سے ہو جائیں کہ کسی کا ایک بال بھی بیکا نہ ہو، کسی کا ایک خراش بھی نہ آئے کسی کو۔ لیکن حالات اس طرف نہیں جا رہے، حالات بہت ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر یہ معاملات جو ہیں یہ فردر خراب ہوتے جائیں گے، وچ از مطلب، اور پھر پی کے جہاں پر لوگ بہادر بہت ہیں، وہاں پر وہ they don't hold back۔ میں بہت بلنٹ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن موجودہ حالات کے اندر ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ اس حد تک قیمتی ہے کہ اس کے اوپر بڑا سوچ سمجھ کر ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر ذرا سی غلطی جو ہے اس ٹائم کے اوپر ہم میں سے کسی کی بھی، وہ بہت دور لے جا کر اس قوم کو کھڑا کر سکتی ہے۔ ریحان کے ساتھ میری دعائیں، اس کے خاندان کے لیے میری دعائیں۔ ایک نوجوان موت کا بوجھ کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان قتل کس طرح جو پیچھے زندہ رہ جاتے ہیں ان کو مار جاتا ہے، مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی کہ جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، وہ اس پین کو اس ٹائم کے اوپر محسوس کر رہا ہے، اور اس طرح کی ڈفرینٹ مقامات سے اس طرح کی بڑی ہی افسردہ اور بہت ہی سیڈ نیوز پاکستان کے مختلف مقامات سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ میں پھر دعا کروں گا پرامن الیکشن ہو، صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایکسکیوز می، لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ جس کو ووٹ کر کے الیکٹ کرنا چاہتے ہیں
وہ اس کو الیکٹ کرے۔ آگے چلیے تو جی ایک اور خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ریلیٹڈ۔ آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا جنرل باڈی کا اجلاس تھا، چاروں صوبوں میں بھی ڈفرینٹ مقامات پر انہوں نے اجلاس رکھے ہوئے تھے، اور اب باقاعدہ جو اسلام آباد سیکریٹریٹ ہے وہاں پر سٹیج، وہاں پر کرسیاں لگا کر اناؤنس کر کے باقاعدہ الیکشن کی تیاری کی جا رہی تھی ایز پر آرڈرز آف سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے جس طرح الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور اس میں صاف اور شفاف نہیں تھے اور وہ پلے کا نشان لے لیا، تحریک انصاف نے وہ فیصلہ مان بھی لیا۔ جب وہ اب الیکشن کے لیے فل باڈی کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں بہت سارے فیصلے ہونے تھے، وہاں پر کرسیاں لگائی گئی، اسٹیج بنایا گیا جو پی ٹی آئی سیکریٹریٹ اسلام آباد ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہانی کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آئیں، باقی جو صوبے ہیں چاروں وہ اپنے اپنے وہاں پر صوبائی جو ان کے کیمپس ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پر معاملات کو لے کر آگے چلیں۔ جناب والا ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ چاروں طرف سے سیکریٹریٹ کو گھیر لیتی ہے۔ اب گھیر لینے کے بعد جو پلی لی جاتی ہے پولیس کی جانب سے وہ تو ایک مزہ کا خیز کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم نے تو صرف اس لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا معاملہ کیا تھا کہ جناب والا وہاں پر باقی جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی انٹر نہیں ہونے دیا گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر بابر آئے، ان کو بھی انٹر نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا کافی ساری بحث مباحثہ ہونے کے بعد ان کو فائنلی انٹر ہونے دیا گیا اس بیریکیڈ سے۔ اس کے بعد وہاں پر شعیب شاہین صاحب آئے، ان کو بھی مشکل سے انٹر ہونے دیا گیا، اور اس طرح کے معاملات تھے۔ پرابلم کہ ایک ایونٹ کے اندر یا ایک پلاننگ کے اندر رکھنا ڈالنا تھا، اور پھر تحریک انصاف نے ایز یوزول ایوائڈ کرتے ہوئے، کسی بھی قسم کی بھی کانفرنٹیشن کو ایوائڈ کرتے ہوئے، تحریک انصاف نے وہ جو اپنا اجلاس تھا وہ آن لائن شفٹ کر دیا کہ ہم ہر جگہ پہ جہاں جہاں ہم لوگ ہیں جو اجلاس میں فیصلے کرنے تھے، ہم وہ زوم میٹنگ یا اسکائپ یا جو بھی آن لائن کوئی پروسیس ہے وہ فالو کر لیتے ہیں۔ اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ پولیس اور اسٹیٹ آپ کو کارنر کر رہی ہے کہیں پر، تو آپ کانفرنٹیشن کی طرف نہیں جا سکتے۔ یو کین ناٹ، مطلب الیکشن میں چند دن رہ گئے نا، یہاں پر گرفتاریاں فردر ہو جاتی ہیں۔ بابر امان، شعیب شاہین جو امیدوار ہیں، یہ سارے گرفتار ہو کے اندر گئے ہوتے تو پھر پلے کیا رہ جانا تھا۔ آگے چلیے تو ایک اور بڑی خبر ہے، اور عجیب سی خبریں ہر طرف سے چلیں، مطلب کوئی گرفتاریاں، کوئی کسی کا ریڈ وارنٹ نکلنا، یہ نارمل چیزیں ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا آتا رہتا ہے کہ اگر کوئی ابسکانڈر ہے، کوئی بھاگا ہوا ہے تو اس کی گرفتاری کے لیے کرنا۔ لیکن یار ریحان زیب جیسی خبر دل بندہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ I don't know what to say to be true. Anyways، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے عدالتی احکامات پر مونس الہی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو مراسلہ بھیج دیا ہے۔ گزشتہ روز لاہور کی عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں رہنما تحریک انصاف مونس الہی کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج تنویر احمد شیخ نے ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ مقدمے میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اب یہ انٹرپول کو خط لکھ دیا گیا، یہ بھی ایک لینتھی پروسیس ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہی مونس الہی صاحب کو گرفتار کر کے پاکستان میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہ پہلے بہت سارے اور اس کے مراحل ہیں، گرفتاری سے پہلے وہ مکمل ہوں گے، تو اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا۔ چودھری خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو سپریم کورٹ نے جا کر اجازت دی الیکشن لڑنے کی۔ الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہوئے ان کو انتخابی نشان گدا گاڑی دیا گیا، تضحیق کرنے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپلائی کیا کہ جناب مجھے انتخابی نشان چینج کر کے مور دے دیا جائے، تو وہاں سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جناب نہیں، آپ کا انتخابی نشان اب گدا گاڑی ہی رہے گا۔ اور چودھریوں کے اپنے اندر کے معاملات کیا ہیں، وہ پھر نجی معاملات ہیں، دو کہ سیاسی معاملات کے بعد نجی معاملات بنے ہیں، پولیٹیکل فیملی ہے، سب سیاست کے گرد ان کا ریوالو کر رہا ہے۔ بٹ اسٹل آئی ایم ناٹ آف دا ویو کہ جو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہے۔ جو ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سیاست میں، اس طرح کے بڑے خاندان جو ہیں وہ بھی دو ٹکڑے ہو گئے، اور فردر یہ دوریاں، یہ فاصلے جو ہیں یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر سے آخر میں ایک دعا ضرور کیجیے گا، پلیز سب مل کر دعا کیجیے گا کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اللہ پاک کرے کہ یہ پرامن الیکشن ہوں، ان میں کوئی کسی قسم کا خون خرابہ، کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہ ہو، اور الیکشن ہونے بھی بہت ضروری ہیں۔ اس ملک کے لیے جو حالات بن گئے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو بریدر یا جو بریدنگ سپیس ملے گی، جو سانس ملے گا اس قوم کو، وہ الیکشن کی صورت میں مل سکتا ہے، اور تو کوئی صورتحال ہے نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز، ایک وارننگ یا ایک میری اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، اگر جس طرح دباؤ کا شکار ہے ایک مخصوص سیاسی جماعت، اسی دباؤ کے اندر، اسی کارنر کیے ہوئے ٹائم کے اندر ان کو الیکشن کروا دیا جاتا ہے اور ان کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھا جاتا ہے، تو مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا کہ چیزیں نارملائزیشن کی طرف آئیں گی، چیزیں مزید
ان میں شدت آئے گی وچ از ناٹ گڈ فار دس کنٹری. ابھی ہم لوگ نہیں متحمل ہو سکتے کسی بھی اس قسم کی چیز کا. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.